اس کی ایک ریلی نکالی تھی جو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو موجود بھی ہیں، تو وہ تو میرے خیال میں 100 150 یا 200 بندہ ہوگا، اس سے زیادہ۔ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کس کو ملے گا؟ ثاقب کو ملے گا یا جاوید برہانی صاحب کو ملے گا؟ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ گجر قبیلہ جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا قبیلہ بھی کہتے ہیں، لیکن میرے خیال فتح پور چکیالہ کا سب سے بڑا قبیلہ ہے تعداد میں، ووٹر کی ووٹ کے لیے 5000 ووٹ تھا۔ اگر آپ نے کہا کہ اگر آصف حنیف کی آرمی کو ٹکٹ ملتا ہے کہ احسان برہانی صاحب ہوگا، اگر دوسرے کو ملتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر حکومت ہے حاجی جاوید اقبال برہانی، یہ ٹوٹلی ایک جعلی اور نوٹیفکیشن اور اس طرح سے کر رہے ہیں، ان کا کچھ عملی کام یا کوئی ایک سڑک بھی وہ پکی نہیں کر سکتے۔ ان 5 سالوں میں ابھی تک جو ایک روڈ بھی وہ ہماری جو پکی نہیں کر سکے۔ اعلان ہوئے تھے، اعلانوں پہ اعلانات پہ درآمد نہیں ہوا، روڈ پہ وہ ٹریول کر کے جاتے ہیں اپنے گھر، وہ بھی نہیں بن سکی، تو اس سے بڑی میں یہ کہوں گا کہ اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حامد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز ٹی وی۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں خواجہ مظفر صدیق، ایڈیٹر روزنامہ کشمیر نیوز۔ آج ان سے حلقہ نکیال کی سیاست پہ بات کریں گے۔ حلقہ نکیال میں کتنے امیدوار ہیں، کون سی پارٹیاں اس ٹائم جو ہے ان کی سیاسی جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے، کون سی اس ٹائم مشہور ہے، کون سے امیدوار نئے مارکیٹ میں آئے اور کون سے پرانے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں یہ کہ کون سا امیدوار وہاں سے حلقہ نکیال سے سیٹ نکالے گا۔ بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں، پروگرام میں، اور مجھے بتائیے گا کہ ریسنٹلی ایک میئر ٹائم ایڈوکیٹ صاحب نے ایک فنکشن بھی کرایا بیان المرصوص کے حوالے سے، اس سے پہلے وزیر حکومت حاجی جاوید اقبال برہانی نے بھی اس سے غالباً 1-2 دن پہلے کرایا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا جو فنکشن تھا، کس کا جو پروگرام تھا وہ کامیابی کے ساتھ انعقاد ہوا اور اختتام ہوا، اور کتنے لوگ شریک ہوئے، کیونکہ ان دنوں میں آپ بھی وہاں پہ نکیال موجود تھے؟ بالکل جی احمد، سب سے پہلے تو بات کریں گے جاوید اقبال برہانی صاحب جو اس وقت صاحب اقتدار بھی ہیں، وزیر حکومت ہیں، وزیر خوراک ہیں، تو انہوں نے بیان المرصوص کی ایک ریلی نکالی تھی جو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو موجود بھی ہیں، تو وہ تو میرے خیال میں 100 150 یا 200 بندہ ہوگا، اس سے زیادہ ان کے بندے نہیں۔ تو بات کی جائے اب عمیر نعیم صاحب کا جو کل بیان المرصوص جلسہ تھا، وہ کالج گراؤنڈ جو فتح پور چکیالہ کالج گراؤنڈ ہے وہ بالکل فل تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، تو جو کرسیاں لگی ہوئی تھی وہ ساری مکمل طور پہ فل تھی، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برہانی صاحب وزیر حکومت ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ 100 150 بندہ تھا، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ برہانی صاحب کے ساتھ لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن جو آپ نے بات پوچھی ہے جلسے اور اس ریلی کی، تو ریلی ان کی تو میں اس کو ناکام ترین ریلی کہوں گا۔ تو عمیر نعیم صاحب کا یہ جو بیان المرصوص جلسہ تھا، یہ کامیاب ترین، اس کو آپ سیاسی جلسہ بھی کہہ رہے تھے، کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ حلقہ نکیال میں جو پچھلے سال غالباً میرے خیال سے 92,000 کے قریب ووٹ کاسٹ ہوئے تھے، اس میں اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ کتنے تک ہوں گے، کیونکہ نئے ووٹ کا اندراج بھی ہوا ہے، اس کے بعد لوگوں نے افزاد بھی کیے ہیں جو ووٹر لسٹیں بنی ہیں اس پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا رد و بدل آئے گی یا کیا کیسے ہوگا یہ معاملہ؟ جو وہاں پہ ووٹرز کی تعداد تھی 2021 کے الیکشن میں وہ تقریباً 92,000 کے قریب تھی، 92,000 ووٹ سارے پول نہیں ہوئے تھے، جس میں سے 25,000 ووٹ جاوید اقبال برہانی صاحب نے لیا تھا، وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے سردار محمد نعیم خان، جو اس وقت مسلم کانفرنس کے امیدوار تھے، انہوں نے 20,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ مسلم نون کے وہاں پہ جو امیدوار تھے اس وقت وہ سردار محمد منیر خان تھے، انہوں نے 21-2200 کے قریب ووٹ لیے تھے، اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ آصف حنیف کے علی، انہوں نے بھی 5,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ تو ابھی 2026 ہے، الیکشن قریب ہے، تو اب امیدوار ہوں گے پاکستان مسلم نون کے انجینئر محمد عمیر نعیم خان ایڈوکیٹ۔ تو کل کے جلسے کے تناظر میں دیکھا جائے تو عمیر نعیم ایک مضبوط پوزیشن پہ ہیں، وہ جو مکمل جو ہے ٹف ٹائم دے رہے ہیں اس وقت جاوید اقبال برہانی صاحب کو۔ جاوید اقبال برہانی صاحب کے اس وقت جو ہے نا اپنے یونین کونسل میں بھی کافی سارے لوگ جو 2021 میں سردار محمد نعیم خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے، وہ عمیر نعیم خان کے قافلہ میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ عمیر نعیم اس وقت بہتر پوزیشن میں جا رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ کچھ نئے لوگوں نے بھی درخواست جمع کرائی، جس میں چودھری اسکندر صاحب ہو گئے، باقی مسلم نون میں بھی کچھ لوگوں نے شاید غالباً درخواست دی ہوگی، اس کے بعد پیپلز پارٹی میں بھی نوجوان ثاقب ریاض ایڈوکیٹ نے بھی درخواست جمع کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کس کو ملے گا؟ ثاقب کو ملے گا یا جاوید برہانی صاحب کو ملے گا؟ پیپلز پارٹی کا
टिकट तो कोई डाउट नहीं है कि वो वजीर हुकूमत जो जावेद इकबाल बदामी साहब हैं उनको ही मिलेगा। साकिब रियाज जो है वो तो उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई जरूर किया है, लेकिन उन्हें भी एक बड़ा बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में लोगों के साथ मौजूद थे, लेकिन उस रैली को या उस गैदरिंग को आप टिकट की दौड़ में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन टिकट जावेद इकबाल बदामी साहब का है। पीटीआई है, इसके भी 3-4 उम्मीदवार सामने आए, जिसमें आसफ अली के आदमी आया है, जो सिकंदर साहब आए, और इसके अलावा सरदार कबीले से भी सरदार मोहम्मद साहब भी आए। तो आप क्या समझते हैं इन तीनों में से जो टिकट है वो कौन लेगा? देखा जाए तो 2021 के इलेक्शन में भी सरदार मोहम्मद नईम आरजू साहब जो थे वो भी उस वक्त टिकट की दौड़ में थे और हार्ट फेवरेट समझे जा रहे थे, लेकिन टिकट आसिफ हनीफ कैद भी ले रहे थे। अब जो है उमैर नईम साहब तो नून लीग के कैंडिडेट हैं, उमैर नईम साहब के हवाले से पहले बात कर लेते हैं तो फिर पीटीआई की तरफ जाते हैं कि उमैर नईम जो है इस वक्त गुज्जर कबीला जो आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा कबीला भी कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल फतेहपुर तकियाला का सबसे बड़ा कबीला है तादाद में वोटर्स की वोट के लिहाज से, उसकी बड़ी तादाद जो इस वक्त जो सरदार मोहम्मद नईम खान उमैर नईम खान के साथ शामिल हो रही है। तो उमैर नईम इस वक्त जो है ना यकीनन जो है ना कोई बड़ा अपसेट कह सकते हैं कि अपसेट करेंगे। अच्छा, और दूसरा आप पीटीआई की तरफ आते हैं तो असल मुकाबला जो है ना आपने कहा कि सिकंदर साहब जो है वो भी कोई पीटीआई के जो है ऐसा जिस तरह से वो पॉपुलर नहीं है वो उस हल्का में, आप इस समझते हैं सियासी तौर पर में इसमें उनकी वो फुटिंग नहीं है। असल मुकाबला जो है ना आसिफ हनीफ कैद और नईम आरजू साहब के दरमियान है, तो मुझे लग रहा है कि नईम आरजू साहब को शायद टिकट मिल जाए। अगर उनको टिकट नहीं मिलता, आसिफ हनीफ कैद टिकट लेते हैं तो ये भी नुकसान हाजी जावेद इकबाल बदामी साहब का होगा। ये 5000 वोट था। अगर आपने कहा कि अगर आसिफ हनीफ के आदमी को टिकट मिलता है तो ये नुकसान बदामी साहब को होगा, अगर दूसरे को मिलता है सरदार साहब को तो वो भी नुकसान इसका होगा। यकीनन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सरदार कबीले का जो वोट है राजपूत कबीले का, वहाँ पे उसमें वो गण डालेंगे जो नईम आरजू साहब है वो अच्छा खासा वोट ले सकते हैं, लेकिन वो जो उनका वोट है उससे पहले एक दफा इलेक्शन वो लड़ चुके हैं तो उसमें उतना कोई बड़ी तादाद में वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हुए थे। उमैर नईम साहब का जो ननियाल है वो तकियाल कबीला से है, और जो साबिक उम्मीदवार असेंबली सरदार मोहम्मद नवीर खान साहब उनके ननियाल में से, उनके रिश्ते में नाना भी लगते हैं, उनने मुस्लिम लीग नून के वो टिकट पर 21 वोट हासिल किए थे। अब जो ये मौजूदा जो इलेक्शन है ये उमैर नईम खान साहब के साथ मौजूद हैं, उनकी शाना बिशाना खड़े हैं, तो काफी सारे जो है ना तहफाजात भी हैं सकियाल कबीला में, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि काफी हद तक ये लोग इनका साथ देंगे, काफी बड़ी तादाद उनके साथ है। अच्छा, वहाँ पे हाल में जलसे की मैंने एक वीडियो भी देखी जिसमें उमैर नईम एडवोकेट साहब जो है वो खिताब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा जो वजीर हुकूमत है हाजी जावेद इकबाल बदामी, ये टोटली एक जाली और नोटिफिकेशन और इस तरह से कर रहे हैं, उनका कुछ अमली काम या कोई एक सड़क भी वो पक्की नहीं कर सकते। तो आप निकाल जाते रहे, आपने वहाँ पे तहकीक की होगी, वहाँ पे देखा होगा आया कि इसकी बात भी कितनी सदाकत है उनकी इस बात में। निकाल ज़ाहिर मेरा आबाई हल्का भी है, मेरा इलाका है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो रोड की जो हालत है वो तो आप अभी मेरे ख्याल में अच्छे हल्के से हैं, आप उनकी यूनियन काउंसिल से हैं जावेद इकबाल बदामी साहब, वो भी आपने रोड की हालत देखी होगी। जो मेरे यूनियन काउंसिल की रोड है उनकी इंतहाई बुरी हालत है। इन 5 सालों में अभी तक जो एक रोड भी वो हमारी जो पक्की नहीं कर सके। ऐलान हुए थे, ऐलानों पे ऐलान में अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। वही ऐलान जो आई थिंक शायद आपको इस बारे में मेरे से ज्यादा नागल जो चौधरी इनवार साहब तो उन्होंने उन्हीं सड़कों के ऐलान किए थे, उसके दोबारा हाजी जावेद इकबाल बदामी ने मौजूदा भी उन्हीं सड़कों के ऐलान किए। मतलब एक सड़क के 2 बार नोटिफिकेशन जारी हुए। ये आवाम की जानब से ये कागजात थे, शायद इसमें सदाकत हो या ना हो, मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको है तो आप मोहम्मद अभी आप देखें कि इलेक्शन में टाइम कितना रह गया है। ये नोटिफिकेशन जो है ना 3 साल पहले हो जाना चाहिए थे, उसका काम शुरू होना चाहिए था, और वो इस वक्त सिर्फ आमी मराहल में दाखिल होना चाहिए था वो काम। तो फील्ड पे कोई काम नजर नहीं, नोटिफिकेशन से तो आवाम अभी
وہ عوام بڑی اویئر ہو گئی ہے, وہ بالکل جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے. حاجی جاوید اقبال بڑھانی کے جو محلے کی روڈ ہے, ایریے کی جو روڈ ہے, جو بڑھان سے, جو یہاں سے سپلائی سے بڑھان سے ہوتی ہوئی نتر متریانی اور کریٹا کی جنم جاتی ہے, اس پہ بھی میرے خیال سے غالباً کچھ کافی ٹائم سے کام بند تھا, غالباً 4-5-6 ماہ سے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بارشوں کی وجہ سے کام پینڈنگ ہوا تھا, تو جلد اسٹارٹ ہو جائے گا. ان کے اکارڈنگ یہی تھا کہ ان آنے والی ہفتے میں کام ہو جائے گا. شاید آج کل کام اس کا شروع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. کام شروع ہونا یا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے. اگر وہ اپنی روڈ ابھی تک 5 سالوں میں وہ جو جس روڈ پہ وہ ٹریول کر کے جاتے ہیں اپنے گھر, تو وہ بھی نہیں بن سکی, تو اس سے بڑی پھر میں یہ کہوں گا کہ اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے. اور آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ آیا کہ روز عموماً سوشل میڈیا پہ پوسٹیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں کہ گجر قبیلے کا جو فلاں بندہ تھا وہ نون لیگ میں شامل ہو گیا, اس نے پیپلز پارٹی کو خیر بات کی. آپ بھی کہ جرنلسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھانی صاحب کے کی وجہ سے لوگ بڑھانی صاحب سے لوگ کیوں متنفر ہو رہے ہیں؟ اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ جاوید اقبال بڑھانی صاحب جب پہلی بار الیکشن لڑے تھے 2001 میں, 2001 کا الیکشن لڑے تھے, یہ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے, اچھے خاصے ووٹ لیے تھے, اور ہلکے کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جاوید اقبال بڑھانی ایک بڑی شخصیت ہیں, یہ کوئی تبدیلی لائیں گے. تو ایسا 10 سالہ اقتدار ان کو ملا ہے. 10 سالوں میں تو وہ ہلکے میں جو کام کاج نظر آ رہے ہیں وہ سلارے جمہوریت سردار صدر عرفان مرحوم اللہ انہیں گری کی رحمت کرے ان کے کام ہیں. اور سردار محمد نعیم خان جو وہ وزیر حکومت رہے ہیں, وہ رہے ہیں جو وزیر امور کشمیر رہے ہیں. فاروق اسکندر صاحب جب وزیر بھی رہے ہیں اور وزیر مار رہے ہیں, اور ممبر کشمیر کونسل رہے ہیں. ممبر کشمیر کونسل میں بڑے کام کروائے ہیں, کیونکہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں, مجھے پتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی روڈ نظر آ رہی ہے جو کوٹلی سے فتح پور سے کیالا جا رہی ہے, وہ سردار فاروق اسکندر خان نے اپنے دور حکومت میں مکمل کروائی ہے. تو ایسا کبھی تک جاوید اقبال بڑھانی صاحب ایسا میگا پروجیکٹ کوئی بھی لا سکے, کچھ بھی نہیں. تو جاوید اقبال بڑھانی صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ سلیکشن میں ان کو بڑا ٹف ٹائم ملنے والا ہے.